کہ اوزون تھراپی کیا ہے؟ تعارف کا بہت بہت شکریہ جی. جی سر ویلکم. اس میں ایسا ہے کہ جو دنیا اس وقت اس بات پہ چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے پیشنٹ کی سرجری نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو زیادہ سٹے ہسپتال میں نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہیں, بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک جو لیٹسٹ اس کو اوزون تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوزون بیسیکلی آکسیجن ہے, ٹھیک ہے, پیورسٹ فارم آف آکسیجن ہے. اس کو ہم ایک میڈیکل گریڈ آکسیجن لے کے جنریٹر کے ذریعے کنورٹ کرتے ہیں, یہ گیس کی فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ گیس کی فارم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا کرتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی کی سپوز کمر میں درد ہے, ٹھیک ہے, کمر میں درد کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ سلپ ڈسک ہے. ٹھیک ہے. جب ڈسک سلپ کر جاتی ہے, جس کو ہم درد نساء کہیں گے, وہ ایک سائڈ پہ درد ہوگی, کھڑا نہیں ہوا جائے گا, نماز نہیں پڑھی جائے گی, چلا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد جو اس ڈسک کے لیے پھر سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب مختصر یہ ہے کہ اس اوزون کو ہم ایک مشین کے ذریعے بغیر بیہوش کیے, بغیر سن کیے ڈسک میں لگاتے ہیں. یہ پورا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. 10 منٹ کا کام کا ٹائم ہے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ان کو ریسٹ کراتے ہیں, پھر گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بس ختم. اس میں بے ہوشی بھی نہیں کرتے اور بیہوش بھی نہیں کرتے, ٹانکا بھی نہیں لگاتے, کاٹتے بھی نہیں. لیکن چونکہ ہائی ٹیک پروسیجر ہے, یہ انڈر سپرویژن ہوتا ہے, یا ہم کسی مشین کے ذریعے پریسائز ٹارگٹ کر کے اوزون کو ڈسک میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے 10 منٹ بعد مریض کو گھر بھیجیں, اگلے دن اس کو کام پہ بھیجیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم جیسے لو بیک پین ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ سی سیکشن کے بعد بہت زیادہ فیمیل ہمارے کلینکل ٹرائل میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا سر آپ کے بھی کلینکل ٹرائل میں, ہاسپٹل میں, او پی ڈی میں ریگولر بیس پہ ایسی فیمیل آتی ہیں کہ سی سیکشن کے بعد مجھے انجیکشن لگا تھا, اب ساری عمر میرا درد ہی نہیں جاتا. تو کیا وہ بھی کوالیفائی کرتی ہیں اوزون تھراپی؟ جی بالکل کوالیفائی کرتی ہیں. اس کے لیے ہم پہلے ان کے کمر کے مسلس کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں چونکہ ریڈیولوجسٹ بھی ہوں, ہمارا الٹرا ساؤنڈ کر کے میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس مسل میں اسپیزم ہے, کھچاؤ ہے, یا کیا وجہ. بعض اوقات ٹیکے کی اپنی درد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لے گی جانے میں, لیکن اگر مسل کا کھچاؤ ہو تو ہم اسی اوزون کو انسولین والی نیڈل لے کے, ٹھیک ہے, جس سے انسولین لگتی ہے, بالکل باریک, اس میں اسکن میں لگا دیتے ہیں انڈر الٹرا ساؤنڈ گائیڈنس. وہ اسکن کے پٹھوں کو ریلیکس کر دیتی ہے, جس سے درد بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی, اور کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جب جیسے ہی اوزون تھراپی کے لیے کوئی پیشنٹ کوالیفائی کرتا ہے, ریڈی ہوتا ہے, تو اس کو بلڈ انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں کروانی پڑتی؟ صرف ایک ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ بلڈ تھنر لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کوئی لوپرین ہے یا خون پتلا کرنے والی کوئی دوائی لے رہے ہیں, اس کو جب ڈسک میں لگانا ہے اسے 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے دوائی بند کر دیں. اس کے علاوہ کسی قسم کے کوئی بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی بلڈ ٹیسٹ سچ نہیں کراتے. ہاں, ہمیں یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے اگر کسی کی ڈسک سلپ ہے تو ہمیں اس کا MRI چاہیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی ہے, کتنی زیادہ ہے. اس کے مطابق اپنے ٹریٹمنٹ پلان کرنا ہوتا ہے, لیکن بلڈ کے ٹیسٹ کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی. کوئی اسکریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی عام طور پہ نہیں پڑتی. نہیں. اچھا سر, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کرونک پین ہے, کسی کو نی جوائنٹ پین ہے, اب اس کی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں اوور ویٹ ہیں لوگ, اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے جو نا گھٹنوں میں, جوڑوں میں درد رہتا ہے, تو اس کے لیے بھی اوزون تھراپی میں لوگ یہ کوالیفائی کریں گے؟ جی بہترین ہے. اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اوور ویٹ ہیں, بے شمار لوگ ایسے جو سرجری نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. چاہے وہ انیستھیزیا والی اجازت نہیں دیتے, یا کروانا نہیں چاہتے, یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو کچھ تو کرنا ہے نا ان کا, ان کو درد میں تو نہیں رہنے دینا. اس کو ہم پہلے گھٹنوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہیں پانی تو نہیں ہے اس کے اندر, کوئی ٹیشو ڈیمیج تو نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کو اوزون لگاتے ہیں. اس میں مزے کی بات صرف یہ ہے کہ میرے پاس اسپورٹس کے بہت لوگ آتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی بندے کو سپوز گھٹنے کی اس سائڈ پہ درد ہے, ہمارے جو آرتھو کے دوست ہیں وہ پورے کا ہائی ڈوز اسٹیرائڈ کی گھٹنے کے اندر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے اس ایک مسل کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر انسولین چھوٹی نیڈل سے اس کے اوپر اوزون لگا دیتے ہیں. بس ختم. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے صرف پریسائز اس جگہ کو ٹریٹ کر دیا جس کی ضرورت ہے, سارے گھٹنے کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو اوزون تھراپی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ گیس ہے, آکسیجن ہے, تو یہ بیسیکلی اس کی کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے, کوئی کوالٹی ہوتی ہے لگانے کی؟ جی اس کی کوالٹی ہوتی ہے اور اس کی کوانٹٹی بھی ہوتی ہے. یہ ہمارے جنریٹرز ہیں, یہ ہائی گریڈ جنریٹرز یورپین سی اسٹینڈرڈ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کو کس جگہ پہ کتنی ڈوز لگانی ہے. یہ ود ٹریننگ آپ کو پتہ لگتا ہے. اور یہ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے آگے مسل میں لگانی ہے, یا اسکن میں لگانی ہے, یا آپ نے استھیٹکس کے لیے چہرے پہ لگانی ہے, مائگرین کے لیے سر میں لگانی ہے. تو یہ آپ کی ڈوز ڈیسائیڈ ہوتی ہے ایز پر یور ایکسپیرینس کہ آگے اس کا افیکٹ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اس پروگرام میں ہیلتھ اسپیشل میں ایکسپرٹ کو بلایا,
اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں یا جو لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بیسیکلی اوزون تھراپی کے اوپر ہے. فزیو تھراپی بھی آپ نے سنا ہوگا, پین مینجمنٹ بھی آپ نے سنا ہوگا, اور ڈیفرنٹ جو آپ کے گلی محلوں میں چھوٹی جگہ پہ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے اس طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے دیکھے ہوں گے. ڈیفرنٹ جگہ پہ لوگ کپنگ تھراپی کرواتے ہیں, ڈیفرنٹ جگہ پہ وہ ایکوپنکچر والا سسٹم بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ اوزون تھراپی بالکل ایک جدت ہے اور جس کے اوپر ہم سر سے بات کر رہے ہیں کہ اوزون تھراپی سے آپ کو نہ تو بے ہوش کرنا پڑتا ہے, نہ کوئی لمبا چوڑا پروسیجر ہے. صرف ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پین نکلے, وہ آپ کا نی جوائنٹ پین ہو, وہ آپ کا جوائنٹ کسی میں بھی پین ہو, مسل میں پین ہو, نرو ہو, مائیگرین ہو, لو بیک پین ہو, فائبرومیلجیا ہو, شولڈر فروزن ہو, ان سارے جو درد ہوتے ہیں نا, ان کا ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ شروع ہوا آپ نے سال ڈیڑھ سال اس کا ویسٹ کر دیا, جو آپ کا اصل ٹائم ہوتا ہے بیماری کی ریکوری کا. تو کوشش کریں کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ اپنی اسپیشلٹی میں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو اویئر کرنے کے لیے ہے. تو اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس پروگرام کے تھرو جتنے بھی لنکس ہوں گے ہمارے یا بایو میں دیے گئے ہوں گے یا آپ میسج پہ بھی آئیں گے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کی پوری ڈیٹیل ہم دیں گے. تو سر میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے ہم نے آج کل اسٹیم سیل تھراپی کا بھی ہم سنتے ہیں, تو وہ لوگ جو اپنا ان کو کوئی پین تو نہیں ہے لیکن ان کی باڈی سن ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی ان کو نیوروپیتھی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے, ریٹنوپیتھی ہے, تو اس میں بھی اس کا کوئی رول ہے؟ اچھا, اوزون کا ایک رول اور بھی ہے. ہم بیسیکلی اس کو ویل بینگ کے لیے, طاقت کے لیے, فریشنس کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اس کو آٹو ہیمو تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک بلڈ نکالتے ہیں تقریباً یہاں سے 100 ml, اس کے اندر اوزون مکس کرتے ہیں خاص طریقے سے اور اس کو واپس لگا دیتے ہیں اسی وقت ہی. یہ ٹوٹل کو 40-45 منٹ کا پروسیجر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جسم کے سارے حصوں میں جہاں جہاں پہ وہ بلڈ جائے گا وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے, وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا افیکٹو ہے, یورپ میں یہ اتنا مشہور ہے کہ صرف سوچیں کہ ٹرکی جیسے ملک میں صرف 6000 ڈاکٹرز ہیں جو اوزون کرتے ہیں. یورپ میں بہت پاپولر ہے اور ہمارے بہت بڑے سیلیبریٹیز, بہت بڑے سٹارز کسی بھی شو سے پہلے, پرفارمنس سے پہلے ایک وہ سیشن لیتے ہیں آٹو ہیمو تھراپی کا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے. اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ تمام جو امیونٹی ہے, یہ تمام کی امیونٹی بڑھانے کے لیے بھی اوزون استعمال ہوتی ہے. اچھا, یعنی آپ کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوزون تھراپی صرف پین, جوائنٹ, نرو کے لیے نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ اور جگہ جیسے ہم ریکٹائل ڈسفنکشن کی اگر بات کریں, بالکل میل انفرٹیلٹی ہے, فیمیل انفرٹیلٹی, اس میں بھی اس کا کوئی رول ہے؟ بالکل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ریکٹائل ڈسفنکشن جیسے آپ نے ذکر کیا, اب مجھے ود ایکسپیرینس پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بندہ اپنے گھر میں اپنے قریبی دوستوں میں بھی ڈسکس نہیں کرتا ایسے, اور اس کا علاج ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیٹسٹ امریکہ میں ٹریٹمنٹ شروع ہوا جس کو پی شاٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پریپس شاٹ کے نام سے پروسیجر ہے. اس میں کرتے یہ ہیں کہ اس کے اندر PRP نکالتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے اس مخصوص اوزون میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کے ادھر جب اس ریسرچ اوزون کا بھی فائدہ بہت ہے تو ہم نے اس کو ایک انوویشن کی, اس کا نام ہے پی شاٹ پلس کے نام سے. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ پہلے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اس اعضاء کا, یہ دیکھنے کے لیے کہیں خون کی روانی متاثر تو نہیں, اندر کوئی زخم تو نہیں, اندر کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. اس کے بعد وہ PRP لگاتے ہیں اور ساتھ میں اوزون لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. PRP یہ کرے گی کہ اس کے مسلز کو اسٹرینتھ دے گی اور اوزون یہ کرے گی کہ اس کے مسل کی آکسیجن سپلائی بڑھائے گی. بالکل ایسے جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو جب ورزش کریں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے وہ مسل گرم ہو جاتے ہیں. گرم کیوں ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اوزون بھی دیں گے اور آپ PRP بھی دیں گے تو اس کا اریکٹائل ڈسفنکشن میں بہت بہتر استعمال ہے اور لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جب ہم اوزون تھراپی کرتے ہیں, کسی جوائنٹ کی کر دی, مسل کی کر دی, یا میل فیمیل انفرٹیلٹی کی کر دی, یا اس کے علاوہ امیونٹی بوسٹ اپ کرنے کے لیے کر دی, تو اس کے ساتھ پھر ہمیں کوئی سپلیمنٹ, کوئی میڈیکیشن وہ بھی کنٹینیو کرنی پڑتی؟ تھوڑی سی ورزش ضرور کرنی چاہیے اور سپلیمنٹ یہ سمجھیں کہ ایڈیشنل ہے, دے دیے جائیں تو اس کا بھی افیکٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی باڈی ریسیو کرنے کو تیار ہوتی ہے اس وقت اگر آپ کو سپلیمنٹ دیتے بھی ہیں تو میرے خیال میں اس کا افیکٹ جو ہے وہ اگر صرف سپلیمنٹ دیا جائے اس سے بہت بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈائٹ میں بھی پھر وہ ہر چیز کھا سکتے ہیں, جیسے ہم اگر گوٹ کے پیشنٹ کی بات کریں کہ یورک ایسڈ والے مریض بھی ہمارے پاس بہت آتے ہیں, تو یورک ایسڈ والا جو مریض ہے وہ بھی کوالیفائی کرتا ہے اوزون تھراپی؟ جی, اس میں صرف یہ ہے کہ جو
ڈائٹ آپ کو ڈاکٹر نے بتائی گئی ہے ایز پر یور یورک ایسڈ یا کسی بیماری جیسے ڈائبیٹکس ہیں, ہائپر ٹینسو کے لوگ ہیں, جن کو جس چیز سے منع کیا گیا وہ تو مسلمہ ہے, وہ رہے گا. ہم اس میں یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو درد ہے وہ کم ہو, آپ کی تکلیف بڑھے نہ, کمپلیکیشن نہ ہو, یا کوئی آپ ایسی دوائیاں نہ کھائیں جس کا آپ کے گردوں پہ, جگر پہ یا جسم کے کسی اور حصے پہ سائیڈ افیکٹ ہو. یہ تو آکسیجن ہے, اس کا تو سائیڈ افیکٹ ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے ہم نے دیکھا ہمارے پاس جو مریض ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مسئلہ کیا. میں اپنے کلینکل ٹرائل کی اگر بات کروں, بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر, ریگولر بیس پر سینکڑوں مریض دیکھتے ہیں ہم, تو وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سی کے ڈی کا مریض ہے, سی ایل ڈی کا مریض ہے, کرونک ڈائبیٹک ہے, پری ڈائبیٹک ہے. وہ بس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا بی پی چیک کریں. وہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو یہ چیزیں نکل آتی ہیں, یا وہ کہہ رہے تھے مجھے صدیوں سے درد ہے میرے جوڑ میں نے بڑا علاج کروایا. تو اوزون تھراپی میں اس ٹریٹمنٹ کے کتنے سیشن لینے پڑتے ہیں؟ کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے آپ خود ماشاءاللہ اتنے 200-400 مریض روز کے دیکھتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرض کی شدت کتنی ہے, کتنا پرانا مرض ہے, اس کی شدت کتنی ہے, اس کے ساتھ اور کتنے مرض جڑے ہوئے ہیں. تو اس کے حساب سے سیشنز ہم ایوریج 3 سے 4 سیشن تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہفتے 10 دن کے وقفے سے 3 سے 4 سیشن اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. ریکٹائل ڈسفنکشن کا مہینے میں 1 سیشن ہوتا ہے, وہ بھی 2 سے 3 سیشن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی پروسیس کا, کسی بھی علاج کا پورا اثر ہو. آپ کی بات کا میں ٹھیک بات آپ نے کہی, 3 سے 4 سیشنز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ درد پرماننٹلی ختم ہو جاتا ہے؟ اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ دوبارہ نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے, جو چیزیں آپ کو منع کی گئی اس کو اوپر آپ فالو نہیں کریں گے, تو پھر چانسز ہے کہ وہ درد واپس آ سکتی ہے. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی شدت وہ نہیں ہوتی, یعنی وہ کم ہو جاتی ہے. جی ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ سر نے بڑے زبردست طریقے سے یہ بتایا کہ اوزون تھراپی کیا ہوتی ہے. ہم یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوزون تھراپی کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے اور باقی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم آج کے اس پروگرام میں اوزون تھراپی پہ بات کر رہے ہیں. بیسیکلی اوزون تھراپی کو اگر میں آسان الفاظ میں اپنے ویورز کے لیے آسان کروں تو یہ بیسیکلی دردوں کا جدید علاج ہے, جس میں آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور آپ کا یہ مسئلہ پرماننٹلی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف دا پیشنٹ. ہر پیشنٹ کی ایک الگ سچویشن ہوتی ہے, لیکن جو بھی اس کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ جب اس کو جس طرح کی گائیڈ لائن دے یا جس سے آپ نے اوزون تھراپی کروائی ہے, اگر آپ ہمارے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں تو آپ نے اسی کے معاملات کے مطابق جو انہوں نے آپ کو کنسلٹ کیا, جو آپ کو ڈائگنوز کیا, جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا, جو آپ کو ڈائٹ پلان دیا یا کوئی آپ کو سپلیمنٹ دیا یا میڈیکیشن کی, اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو یہ درد آپ کا پرماننٹلی ختم ہو جاتا ہے. اب ناظرین, ہم سر سے یہ بات کریں گے کہ سر فیبرومیلجیا, اس کے ہم مریض بہت دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں گردن سے درد شروع ہوتا ہے, سر میں آتا, کندھے ادھر ادھر نہیں ہوتے, خاص طور پہ فیمیل میں یہ پرابلم آتی ہے. تو اس کو ہم کس طرح ٹائٹل کرتے ہیں؟ آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا. ہمارے پاس تقریباً کوئی 4 سے 6 گنا پیشنٹس فیمیل زیادہ آتی ہیں بندوں کی نسبت. جی سر. اب اس میں جو مزے کی بات ہوتا یہ ہے کہ وہ جب عورت گھر میں آ کے بتاتی ہے یا گھر میں رہ کے بتاتی ہے کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے پیچھے شدید درد ہوتی ہے, میں کام نہیں کر سکتی, میاں یا گھر کے لوگ کیا کریں گے, اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے, بلڈ کے ٹیسٹ کرائیں گے, بہت ہوا تو MRI کرائیں گے, CT اسکین کرائیں گے, جس میں کسی میں کچھ بھی نہیں آئے گا. جی سر. الٹیمیٹ انہوں نے یہ کہنا کہ یہ ڈرامے کرتی ہے, اس کو ہے کچھ بھی نہیں. ایسے ہی. لیکن وہ بیسیکلی اس کو پرابلم ہے, اس کو فائبرومیلجیا کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو گردن کے یا گردن کے نیچے کے جو پٹھے ہیں یہ کھچنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ناٹس بن جاتی ہیں جس کو ہم ٹریگر پوائنٹس کہتے ہیں. جی سر. اچھا, ان کو ہم الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ڈائگنوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر وہی انسولین والی نیڈل کے ساتھ ادھر اوزون لگا دیتے ہیں. اچھا, یہ کیا کرتی ہے کہ اس جہاں سے درد جنریٹ ہو رہی ہے اس جگہ کو یہ سن کر دے گی, وہاں سے درد جنریٹ ہونا بند ہو جائے گی, اور جو سوزش ہے اصل کام یہ کرے گی. جی سر. جو سوزش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, اس سے دردیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہم ایک آدھ آئنٹمنٹ دیتے ہیں لگانے کے لیے تاکہ تھوڑا سودنگ افیکٹ آ جائے, اور اس کے بعد 1 یا 2 سیشنز ہو گیا. اکثر خواتین جو ہیں اس فائبرومیلجیا سے نجات حاصل کر لیتی ہیں. سب سے پہلے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ واقعی بیماری ہے, یہ غلط نہیں کہہ رہی, اس بیچاری کو واقعی درد ہو رہی ہے. اب وہ آپ نے جیسے کہا کہ فائبرومیلجیا کا نا مجھے ایک کانسیپٹ تھا کہ میں نے ود پکچر جو ہے نا وہ اپنے کلینک پہ نا اس کو بنا کے تو دیوار پہ لگا دیا. اب جو بھی پیشنٹ آتی تھی وہ پڑھ کے کہتی تھی یا تو سارے مسئلے مینو ہیں,
تو ہم کہتے تھے یہ بیسیکلی ہم نے لگائے بھی اسی لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جو چیز آپ نہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں آپ پڑھ کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرے اندر سمٹم ہے یا نہیں ہے. تو سر چونکہ ماشاءاللہ ہم آپ کی ایکٹیویٹی بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو سیشنز ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے نالج کے لیے وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مائیگرین بیسیکلی جو درد شقیقہ آدھے سر کا درد لوگ کہتے ہیں جی لا علاج ہوتا ہے, اوزون تھراپی کا مائیگرین میں کیا رول ہے؟ مائیگرین ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً 4 گنا خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے. جی سر ٹھیک ہے. اور 70% اس مائیگرین کی کسی کو وجہ ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے. کوئی کاز ہمارے پاس ڈائگنوز میڈیکل میں نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے مائیگرین اس لیے ہوتی ہے, ہر بندے نے اپنے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس پیشنٹ کو شدید درد ہوگی کسی ایک سائڈ کے اوپر, زیادہ تر اس کے خون کی نالیاں ایسے ٹھک ٹھک کر کے لگیں گی, اس کو لگے گا اندر کو مشین چلنی شروع ہو گئی ہے, پٹھے کھینچنے شروع ہو جائیں گے, اس کو روشنی بری لگے گی, آوازیں بری لگیں گی, اس کا کسی اور جگہ پہ کسی سے ملنے کو دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب ان پیشنٹس کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں درد پین کلر سے لے کے نشہ آور دوائیاں تک سب شامل ہیں. ٹھیک ہے. اوزون تھراپی اس میں کرتی ہے کہ ہم اوزون لگاتے ہیں سکن میں. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اوزون ہم سکن کے اندر نہیں لگاتے, نیڈل کے ذریعے سکن کے اوپر لگاتے ہیں, کیونکہ تقریباً پین نہ ہونے کے برابر ہے, وہ جذب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جذب ہو کے اندر چلی جائے گی سکن کے اس سائڈ پہ جہاں پہ پین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کرے گی کیا کہ وہ جو خون کی نالی پھیل گئی تھی اور وہ لگ رہا تھا جیسے اندر مشین چل رہی ہے, وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پٹھے جو کھچے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی 20-20 سال کی مائیگرین ٹھیک ہوئی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. آپ نے آکسیجن دی ہے, اس کا کیا نقصان ہے؟ کوئی اسٹیرائڈ نہیں دیا, کوئی اینٹی بایوٹک نہیں دی, کوئی سرجری نہیں کی, کوئی ٹیکہ اندر نہیں لگایا اور کچھ بھی نہیں کیا. اور میں ہم تقریباً 100 کے حساب سے مریض ٹریٹ کر چکے ہیں اور الحمدللہ وہ بہت بہت بہتر ہے. اچھا سر, جیسے کہ ناظرین سر نے آپ کو بتایا کہ مائیگرین بیسیکلی بعض دفعہ لوگوں کو ڈیفائن کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہمارے ہاں بے شمار ایسی فیمیل جو کالج یونیورسٹی گوئنگ ہوتی ہیں, ہاسٹلائز ہوتی ہیں, یا ان کے فیملی ایشوز ہوتے ہیں, اور ایک میجر کاز جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو فیملی سسٹم ہے وہاں سے بھی ڈپریشن جنریٹ ہوتا ہے. پھر اس طرح لوگوں کے اپنے ایک مسائل ہیں اور اس میں ان کو اٹیک آتے رہتے ہیں, پینک اٹیک بھی آتے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ بھی آ گئے, 15 دن بعد, مہینے بعد. تو مائیگرین کی وجہ سے لوگوں کی ایک سائڈ رائٹ لیفٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے, آنکھ کے اندر درد جا سکتا ہے. تو یہ کمپلین تو ہمارے کلینکل ٹرائل میں ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہوتی ہیں. اب ایک اور کمپلین ہوتی ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سر کے درمیان والا جو حصہ ہے مجھے وہاں پہ پین ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ حصہ پھڑک رہا ہے. اکثر ایسے سر آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو سر اس میں جو ہے وہ ہم اس کو اگر ہم اوزون تھراپی سے ٹائٹل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے انجیکٹ تو ہم اسی طرح ہی کریں گے جس طرح مائیگرین کو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی بلڈ انویسٹیگیشن, کوئی سی ٹی اسکین, کوئی ایکس رے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اچھا, ہم نے اس معاملے میں سی ٹی اسکین جب بھی کرایا ہمیں وہ نیگیٹو آیا. ٹھیک ہے سر. اچھا, اور یہ جو میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, یہ جو اب سر کے اوپر والے حصے میں درد ہے یا پیچھے والے حصے میں درد ہے, میرے خیال میں یہ مائیگرین کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. یعنی مائیگرین کی قسم ہے جو صرف ایک خاص مخصوص جگہ پہ ہوتی ہے, اسی ریجن پہ رہتی ہے, اور وہ ایک بعض اوقات تو وہ مخصوص ٹائم پہ آتی ہے, 2 گھنٹے بعد, 6 گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے کے لیے, وہ جیسے کسی نے ٹائمر لگایا ہوتا ہے. تو یہ بھی مائیگرین ہی کی ہم قسم سمجھتے ہیں, اس کو بھی ٹریٹ اسی طرح ہی کرتے ہیں جیسے مائیگرین کو. لیکن صرف ایک چیز میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا, کچھ ریڈ فلیگز ہیں وہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. ہر سر کی درد مائیگرین نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری درد باوجود دوائیوں کے ٹھیک نہیں ہو رہی, مجھے چکر آنا شروع ہو گیا ہے, مجھے بخار ہونا شروع ہو گیا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے الٹیاں شروع ہوئی ہیں اور یا دورہ پڑنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے بات کریں. ہو سکتا ہے آپ کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کو ایم آر آئی کی ضرورت ہو. مائیگرین میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر یہ ہو رہی ہیں تو یہ نارمل نہیں ہے. آپ ہر درد کو مائیگرین مت سمجھیں, اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ آگے آپ کو گائیڈ کریں گے آگے کیا کرنا ہے.